ومن شر حاسد اذا حسد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ مجالس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے چند بیانات ہوئے ہیں۔ پچھلی مجلس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی وحی آئی اس وحی کے اندر قلم کا تذکرہ ہے، تو قلم کے موضوع کے اوپر مستقل ایک بیان ہو چکا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دنیا کے اندر جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت عطا فرماتے ہیں تو اپنے اور پرائے، دوست اور دشمن، قریب کے ہوں یا دور کے، وہ انسان کے ساتھ نعمت کے ہوتے ہوئے حسد کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نعمت دینی ہو یا دنیاوی، کسی بندے کو اچھا مکان مل گیا، کسی کو بہترین گاڑی مل گئی، کسی کو اچھا بزنس مل گیا، کسی نے فیکٹری مل لگا لی، کسی کو اللہ نے اچھی اولاد عطا فرما دی، کسی کو اللہ نے قرآن کا حفظ، علم کی دولت عطا فرما دی، کسی کو اللہ نے ولایت عطا فرما دی، کسی کو اللہ رب العزت نے علم، عمل، تقوی کی دولت عطا فرما دی۔ تو دینی نعمتیں ہیں یا دنیاوی نعمتیں ہیں، لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر جیلس ہو جاتے ہیں، حسد کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت اس بندے کے پاس نہ رہے، یہ نعمت ان سے زائل ہو جائے، چھین لی جائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے یہودیوں کا یہی معاملہ رہا۔ یہودیوں نے تورات کتاب کے اندر پڑھا کہ آخری زمانے کے اندر ایک نبی تشریف لائیں گے جن کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے، مدینہ طیبہ کے اندر باغات کے پاس وقت گزاریں گے۔ چنانچہ جب یہودیوں نے پڑھا تو یہودیوں نے اپنے علاقے، قبیلے کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کے اندر رہائش کرنا شروع کر دی۔ اور یہودیوں نے کتاب کے اندر یہ بھی پڑھا تھا کہ جب آخری نبی دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کی ولادت باسعادت سے قبل آسمان کے اوپر ایک سرخ رنگ کا ستارہ نمودار ہوگا۔ مدینہ طیبہ کے اندر یہودیوں نے آسمان کے اوپر وہ ستارہ دیکھا تو مختلف لوگوں کو گھروں کے اندر بھیجا کہ جا کر معلوم کرو کہ کس عورت کے بچے کی ولادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ جب معلومات لی، تحقیقات کی، تو پتہ چلا کہ مدینہ طیبہ کے اندر مختلف عورتیں امید سے ہیں،
لیکن بچے کی ولادت کا وقت ابھی دور ہے، قریب نہیں ہے، تو یہودی حیران پریشان ہو گئے، آسمان کے اوپر ستارہ تو نمودار ہو چکا ہے، پھر وہ کون عورت ہے جو عورت اس آخری پیغمبر کی ماں بننے والی ہے؟ چنانچہ یہودیوں نے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کا سفر شروع کیا اور مکہ مکرمہ کے اندر حالات معلوم کیے تو پتہ چلا کہ عبد المطلب کے گھر آمینہ کے ہاں بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ تو یہودی اس وقت دھاڑے مار مار کے رونے لگے کہ ہائے، اب نبوت بنو اسماعیل کے اندر منتقل ہو چکی ہے، نبوت ہم سے ختم ہو چکی ہے۔ چنانچہ یہودی اسی دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کے اندر مبتلا ہو گئے، اور یہودیوں کا حسد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا بڑھا جب میرے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی، پھر آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ ولادت سے پہلے بھی یہودیوں کے اندر حسد تھا، نبوت ملنے کے بعد بھی یہودیوں کے اندر حسد تھا، وہ حسد ابھی ختم نہیں ہوا تھا، حتیٰ کہ نبوت ملنے کے تقریباً 13 سال کے بعد آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں۔ یہودیوں کا حسد اس وقت بھی ختم نہ ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنا حسد کرتے تھے کہ وہ آپ کو مارنے کے لیے، آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے مختلف منصوبے بناتے تھے، مختلف پلاننگ کرتے تھے۔ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی دیوار کے نیچے موجود ہوتے تو دیوار کو گرانے کی کوشش کرتے تاکہ دیوار کے نیچے ان کو ختم کر دیا جائے۔ جو ہی دیوار گرانے لگتے تو میرا اللہ جبرائیل کو بھیج دیتا، جبرائیل کے ذریعے محبوب کی حفاظت ہو جاتی، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی پہاڑی کے پاس بیٹھے ہوتے تو پتھر گرانے کی کوشش کرتے تاکہ پتھر گرا کے آپ کو ختم کر دیا جائے۔ اور یہودی حسد کے اندر اتنا آگے بڑھ چکے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غزوہ خیبر کے موقع پہ دعوت کے ذریعے ایک بکری کے گوشت کے اندر زہر ملا کے دے دیا تاکہ آپ کو ختم کر دیا جائے۔ جب بندے کے اندر حسد ہوتا ہے، بندہ اندر ہی اندر اتنا جل رہا ہوتا ہے، وہ اتنی منصوبے اور پلاننگ کرتا ہے کہ محسود کو، یعنی جس کے اوپر حسد ہوتا ہے، اس کو ختم کر دیا جائے۔ جب یہودیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنا زیادہ حسد کیا، کیوں حسد کیا؟ صرف نبوت کے ملنے کی وجہ سے، رسالت کے ملنے کی وجہ سے، تو میرے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، محبوب یہ آپ کے ساتھ شرارتیں کرتے ہیں، حسد کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، آپ اس آیت کو پڑھیں، اس آیت کو پڑھنے کی وجہ سے میں پروردگار آپ کو ان کے شر سے محفوظ فرما دوں گا۔ تو یہودی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت والی نعمت ملنے کی وجہ سے حسد کے اندر مبتلا ہو گئے۔ حسد کسے کہا جاتا ہے؟ حسد کہتے ہیں کسی انسان کو دینی یا دنیاوی نعمت ملے اور بندے کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ یہ نعمت اس بندے سے زائل ہو جائے، اس نعمت سے بندہ محروم ہو جائے، اس نعمت کو بندے سے چھین لیا جائے۔ اگر بندے کے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو بندہ سمجھ لے کہ میں حسد کی بیماری کے اندر مبتلا ہو چکا ہوں۔ یہ حسد صغیرہ گناہ نہیں ہے، بلکہ حسد کرنا، جیلس ہونا، کسی مسلمان کے بارے میں دل کے اندر جلنا، اندر ہی اندر اپنے آپ کو تکالیف کے اندر مبتلا کر دینا دوسرے مسلمان کے بارے میں، یہ گناہ کبیرہ ہے اور شریعت مطہرہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو امتوں کے مرض پہنچ کر رہیں گے۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی امتوں کے مرض کیا ہیں؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر، تکاثر، تنافس، حسد، یہ امتوں کی بیماریاں ہیں
اور میری امت کو یہ بیماریاں پہنچ کے رہیں گی۔ چنانچہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، لوگ تکبر کے اندر مبتلا بھی نظر آتے ہیں، لوگ حسد کے اندر بھی مبتلا نظر آتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال قبل جو حسد کے بارے میں، تکبر کے بارے میں پیشن گوئی ارشاد فرمائی تھی، آج امت ان روحانی امراض کے اندر مبتلا ہو چکی ہے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگ آپس کے اندر حسد نہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، اللہ ان نعمتوں سے کبھی بھی محروم نہ فرمائے۔ آج کی دنیا کے اندر انسان دولت سے، انسان مال سے، آسائش سے، عیش و عشرت سے، انسان مادی نعمتوں سے جو محروم ہو جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کسی کے ساتھ حسد کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ اس بیماری کی وجہ سے اس بندے کو ان نعمتوں سے محروم فرما دیتے ہیں۔ اور ہم خواتین کو دیکھتے ہیں، خواتین بھی اس مرض کے اندر مبتلا ہوتی ہیں، دیندار طبقہ بھی اس مرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور لوگ اربوں کھربوں کے اندر کھیلنے والے اچانک زیرو پہ آ جاتے ہیں، سب کچھ ان کا ختم ہو جاتا ہے، وہ ارب پتی لکھ پتی ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ککھ پتی بن جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ کہتے ایک وقت تھا جب ہم کسی چیز کو ہاتھ لگاتے تھے تو وہ بھی سونا بن جایا کرتی تھی، اور اب تو وہ حال بن چکا ہے، سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو سونا مٹی بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اتنا غربت کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں کہ ہر نعمت کو واپس لے لیتے ہیں۔ اس کی وجہ حسد کی بیماری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو روحانی نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اللہ عبادات کی نعمت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو ایمانی کیفیات عطا فرماتے ہیں، 5 وقت کا نماز پڑھنے والا، تکبیر اولیٰ کی پابندی کرنے والا، تہجد اشراق چاشت کی پابندی کرنے والا، ذکر و اذکار کرنے والا، مشائخ کی صحبت کے اندر بیٹھنے والا۔ اچانک ایک وقت ایسا بھی آتا ہے، نہ مجالس کے اندر جانے کو دل کرتا ہے، نہ رابطہ کرنے کو دل کرتا ہے، بدگمانی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، نہ نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہے، نہ تسبیح کرنے کو جی چاہتا ہے، نہ مسجد میں آنے کو دل کرتا ہے، نہ کتاب کھولنے کو جی چاہتا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اگر بندہ ان روحانی نعمتوں سے محروم ہو جائے تو بندہ سمجھ لے کہ میں حسد کی بیماری کے اندر مبتلا ہوا، اللہ نے اس بیماری کی وجہ سے مجھے روحانی نعمتوں سے محروم فرما دیا۔ اور میں خواتین سے درخواست کروں گا، اگر خواتین یہ چاہتی ہیں، بلکہ مرد حضرات کے لیے بھی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ ان نعمتوں کو دوام اور بقا عطا فرمائے، تو کسی بھی مسلمان کے ساتھ حسد کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اگر اپنے آپ کو حسد کی بیماری سے بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ ان نعمتوں کو دوام عطا فرمائیں گے، اللہ ان نعمتوں کو بقا عطا فرمائیں گے۔ اور بعض مرتبہ خواتین کے پاس جب مال کی نعمت ہوتی ہے، دنیا کی نعمت ہوتی ہے، تو بعض مرتبہ ان کی زبان کے اوپر تکبر کے بول آ جاتے ہیں۔ وہ حقیقت کے اندر ان کی زبان پہ مال بول رہا ہوتا ہے، ان کی زبان پہ دولت بول رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی خاتون مال کی وجہ سے یا کوئی انسان دولت کی وجہ سے اس زبان کے اوپر تکبر کے بول لے آتا ہے، چونکہ جب بندے کے اندر تکبر ہوتا ہے تو بندہ پھر غریبوں کے ساتھ حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، بندہ اپنے دشمنوں کے ساتھ حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، بندہ اسی شہرت کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان کی زبان سے تکبر کے بول نکلتے ہیں، حسد انسان کے اندر ہوتا ہے، تو پروردگار ذوالجلال پھر بندے کو دنیا کے اندر دکھا دیتے ہیں کہ بڑا میں ہوں یا تو ہے۔ اللہ دکھا دیتے ہیں اگر میں مال دینا جانتا ہوں تو اس مال کو واپس لینا بھی جانتا ہوں۔ ہمارے پاس جتنی نعمتیں ہیں، ان تمام تر نعمتوں کو اللہ کا فضل سمجھا کریں، تمام تر نعمتوں کو اللہ کا کرم سمجھا کریں، اپنی طرف ان نعمتوں کو، کمالات کو منسوب نہ کیا کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے
پرندوں اور جانوروں کی جنات کی حاضریاں لگایا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ حاضری لگانے کے لیے پرندوں کی طرف تشریف لے گئے تو ایک پرندہ ہدہد آپ کو نظر نہ آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ ہدہد پرندہ آئے گا، چونکہ بغیر چھٹی کے گیا ہے، بغیر اجازت کے گیا ہے، مجھ سے پوچھ کے نہیں گیا، اگر چھٹی لے لیتا تو چھٹی مل جاتی اس کو، لیکن چھٹی کے بغیر گیا ہے، او لذبحنہ او لیأتینی شدیدا، کہ جب وہ آئے گا تو میں اسے ذبح کر دوں گا یا شدید سزا دوں گا۔ چنانچہ ہدہد جب بعد میں آیا تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ تو ہدہد نے جواب دیا، اللہ کے نبی، میں نے ایک قوم کو دیکھا جو سورج کی پوجا کر رہی تھی، ان کی بادشاہت کرنے والی ملکہ ایک عورت ہے جس کا نام ملکہ بلقیس ہے، ایک بہت بڑا تخت بھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت ایک خط لکھا اور خط لکھ کر ہدہد کو دیا، فرمایا کہ جاؤ یہ خط ملکہ بلقیس کو دے کے آؤ۔ چنانچہ ہدہد وہاں سے اڑتا ہے، خط لے کے ملکہ بلقیس کی طرف جاتا ہے، اور ہدہد پرندے کے بارے میں آتا ہے، سلیمان علیہ السلام کو جب پانی کی ضرورت ہوتی تو ہدہد پرندے سے فرماتے کہ دیکھو پانی کہاں پہ ہے، تو یہ ہدہد اپنی چونچ کو زمین پہ رکھتا اور بتلا دیتا، اللہ کے نبی 100 فٹ کی گہرائی کے اندر پانی ہے، 500 فٹ گہرائی کے اندر پانی ہے۔ یوں سمجھ لیں ایک چھوٹا انجینئر تھا جس کو پانی کا پتہ چل جاتا تھا۔ اب یہ ہدہد پرندہ ان کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ کے نبی میں جنات، جانوروں، پرندوں اور انسانوں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا کام نہیں ہے دعوت کرنا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی اجازت دیجئے، میں دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہمارے ہاں کہہ دیتے ہیں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، چھوٹا سا پرندہ اور ساری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ دعوت کرتے ہیں تو اتنے دن آپ کے پاس ہیں، آپ انتظامات کریں، اور دعوت کہاں پہ ہوگی؟ تو ہدہد پرندہ کہنے لگا اللہ کے نبی سمندر کے کنارے دعوت ہوگی۔ چنانچہ وقت گزرتا رہا، جب متعینہ دن آیا، سلیمان علیہ السلام نے تمام تر مخلوقات سے، جنات سے، جانوروں سے، پرندوں سے، انسانوں سے کہا کہ ہدہد نے دعوت کی ہے، لہٰذا سمندر کے کنارے چلے جاؤ۔ تو ساری مخلوقات وہاں پہنچی۔ اب جو ہی مخلوقات وہاں پہ جمع ہوئی لاکھوں کی تعداد میں، تو ہدہد پرندے کو دیکھا، کبھی وہ دائیں طرف اڑتا، کبھی بائیں طرف اڑتا، اسے قرار نہیں آ رہا تھا۔ اب لوگ یہ سمجھے وہ جنات، جانور، پرندے کے شاید خوش ہے کہ میری دعوت کے اندر ساری مخلوقات جمع ہو گئی۔ تو کسی جن نے آگے بڑھ کے پوچھا ہدہد یہاں پہ تو کوئی دیگیں نظر نہیں آ رہی، کوئی دسترخوان، پلیٹیں، برتن وغیرہ نظر نہیں آ رہے، ساری مخلوقات پہنچ چکی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، کتنے دن سے انتظار کر رہے تھے۔ جیسے بندہ فون کر کے کہتے کہ کل آپ کی دعوت ہے، تو بندہ کہتے آج ہی سے روزہ رکھ لو تاکہ کچھ زیادہ کھا سکوں وہاں پہ۔ اب سارے جنات کہنے لگے ہدہد کوئی سامان تو نظر نہیں آ رہا، دعوت کہاں پہ ہے؟ تو ہدہد کہنے لگا یہی تو میں انتظار کر رہا ہوں کہ دعوت کب آئے گی۔ اب سلیمان علیہ السلام بھی حیران، جنات، جانور، پرندے سارے حیران کہ دعوت دی تھی، اتنے دن کا ٹائم دیا گیا اور خود بھی دعوت کا انتظار کر رہا ہے۔ چنانچہ سارے جنات خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک چڑیا اڑتی ہوئی جا رہی تھی، اس ہدہد پرندے نے جا کے چڑیا کا شکار کیا، اسے کاٹا، حتیٰ کہ اپنی چونچ کے ذریعے اس کے پروں کو جدا کیا، گردن کو جدا کیا، اس کا گوشت نکالا، گوشت نکال کے سمندر کی طرف پھینک دیا، اور ساری مخلوقات کی طرف دیکھ کے کہنے لگا کہ جس کو ہڈی ملتی ہڈی کھا لے، جس کو بوٹی ملتی ہے بوٹی کھا لے، اگر گوشت نہ ملے تو سمندر کا شوربہ پی لے۔ تو اتنا تیز اور ذہین یہ پرندہ ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اور یہ خط ملکہ بلقیس کو دے کے آؤ۔ چنانچہ ہدہد پرندہ ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا اور وہاں پہ خط ڈالا، خط دے کے واپس آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس ہدہد پرندے نے ساری گفتگو بتائی کہ ملکہ بلقیس آپ کو ملنے کے لیے آ رہی ہے۔ جب ملکہ بلقیس تقریباً 4 میل کے فاصلے پر رہ گئی تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، وہ تخت کون لے کے آئے گا؟ تو ایک جن کہنے لگا اللہ کے نبی میں چند لمحوں کے اندر وہ تخت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ فرمایا چند لمحے نہیں، اس سے بھی جلدی بتاؤ۔
ملک بلقیس 4 میل کے فاصلے پہ رہ چکی ہے، اس کی آمد سے پہلے وہ تخت میرے سامنے ہونا چاہیے۔ اب تخت 40 ہاتھ بڑا تھا اور 80 ہاتھ چوڑائی تھی، اور تقریباً کئی منزلیں اس تخت کی بنی ہوئی تھی، سونے اور چاندی کا بنا ہوا۔ تو آصف برخیا جس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا، تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی، قبل ان یرتد الیک طرفک، میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ پلک جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی پلکوں کو ابھی جھپکا نہیں تھا، وہ تخت آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا، تخت آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب اتنے بڑے تخت کو دیکھا جس کی کئی منزلیں تھیں، 40 ہاتھ لمبا اور 80 ہاتھ چوڑائی تھی، تو سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو دیکھ کے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے جو لمحے کے اندر اس تخت کو اپنے پاس منگوایا جو کئی میل فاصلے کے اوپر رکھا ہوا تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے اس کمال کو اپنی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ اللہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور آج کا انسان، آج کی عورت، اگر کوئی کمال مل جاتا ہے، کوئی نعمت مل جاتی ہے تو اسے اپنی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تو ہمارا اپنا کمال ہے، یہ تو میرے خون پسینے کی کمائی ہے، یہ تو میں نے ذہن کو استعمال کر کے مال کمایا ہے۔ تو جب بندہ مال کو اپنی طرف منسوب کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے جس مال کو تو نے کمایا ہے تو اس مال کو میں ختم بھی کر سکتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے حالات بندے کے اوپر بھیج دیتا ہے کہ چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد وہ مال ختم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کی زندگی کے اندر مال ختم نہ ہو تو اولاد ایسی پیدا ہو جاتی ہے جو عیاشیوں کے اندر اس مال کو ضائع کر دیتی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر ان نعمتوں کے اندر دوام اور بقا چاہتے ہیں تو ایک تو زبان سے تکبر کا بول نہ بولے، اور دوسرا کسی مسلمان کے بارے میں حسد کے اندر مبتلا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو انشاءاللہ دوام عطا فرما دیں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی انسان کے اندر 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک ایمان اور دوسرا حسد۔ جو ایمان والا بندہ ہوگا اس کے اندر حسد کی بیماری نہیں ہوگی۔ لہٰذا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، ہم نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تو اگر حسد کی بیماری پائی جاتی ہے تو اس بیماری کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جب یہ بیماری ختم ہو جائے گی تو خالص ایمان والے بندے بن جائیں گے۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی ہے، فرمایا ایاکم والحسد، تم اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی حسد کرنے کے اوپر کچھ ہوتا بھی ہے؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإن الحسد تأکل الحسنات، یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، خشک لکڑی کو آگ جلدی ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح انسان جب حسد کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو حسد کی وجہ سے اللہ پچھلی نیکیوں کو ختم فرما دیتے ہیں، نیکیاں صاف کر دی جاتی ہیں، نیکیوں سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ پورا دن نیک اعمال کا اہتمام کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے، نوافل کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار کی پابندی کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اور شام کے وقت دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر یا کسی جگہ بیٹھ کے حسد کے اندر مبتلا ہو جائے تو پورے دن کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، پورے دن کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو بھی حسد سے بچانے کی کوشش کرے، اپنی گھر کی مستورات کو بھی بچانے کی کوشش کریں، اور بچوں کو جا کے بتایا کریں کہ بیٹا یہ ایک روحانی بیماری ہوتی ہے، بلکہ اس کے علاوہ جتنے بھی روحانی امراض ہیں تو ان امراض کے بارے میں بچوں کو، خواتین کو بتایا کریں۔ بعض مرتبہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو اس بیماری کا پتہ ہی نہیں ہے، حسد کرنا، جیلس ہونا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، اس کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو جب ان کو بتلایا جائے گا تو ان کے لیے بچانا اپنے آپ کو آسان ہو جائے گا۔ اس کائنات کے اندر اس فرش کے اوپر جو سب سے پہلا گناہ قتل کا ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب میرے اللہ نے جنت سے زمین پہ بھیجا تو آدم علیہ السلام کو میرے اللہ نے ایک بیٹا اور بیٹی عطا فرمائی۔ پھر اللہ نے بیٹا اور بیٹی عطا فرمائی۔ نسل بڑھانے کے لیے
میرے اللہ نے آدم علیہ السلام کے لیے ایک قانون، اصول، ضابطہ بنا دیا کہ آدم پہلی مرتبہ جو لڑکا پیدا ہو اس کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کر دیا جائے، دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے کا نکاح پہلی مرتبہ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کر دیا جائے۔ ساری اولاد اماں حوا کی تھی، اب آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے قانون بنا دیا، چنانچہ شادیاں ہو گئیں، نکاح ہو گئے۔ میرے اللہ نے آدم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ حابیل کے مقدر کے اندر جو لڑکی آئی، بیوی آئی، وہ انتہائی خوبصورت تھی، حسن و جمال والی تھی، اور قابیل کے حصے کے اندر جو لڑکی آتی ہے، جو بیوی آتی ہے، وہ حسن کے اعتبار سے زیادہ نہیں تھی، کچھ کم تھی۔ اب تھے یہ دونوں بھائی، تو قابیل اپنے بھائی حابیل کے پاس جو خوبصورتی والی ایک نعمت تھی، اس نعمت کو دیکھ کر حسد کے اندر مبتلا ہو گیا۔ یہ قابیل اپنے بھائی حابیل کے ساتھ حسد کے اندر اتنا آگے بڑھا کہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ چونکہ انسان کے پاس آخری آپشن یہی ہوتا ہے کہ اس کو جڑ سے ختم کر دیا جائے، نہ سامنے ہوگا، نہ کوئی دل کے اندر تکلیف ہوگی، نہ کوئی بیماری ہوگی، چنانچہ قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگا، حتیٰ کہ قابیل اپنے بھائی حابیل سے کہنے لگا کہ میں آپ کو قتل کروں گا اور قتل کر کے آپ کو ختم کر دوں گا۔ جب بھائی نے یہ بات کہی تو حابیل نے آگے سے جواب دیا، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ میرے بھائی، اگر آپ قتل کے ارادے سے میری طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو میں آپ کی طرف قتل کے ارادے سے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اگر آپ مجھے قتل بھی کریں گے تو میں آپ کی طرف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اب حابیل نے اپنے بھائی قابیل کی طرف ہاتھ نہ بڑھانے کے لیے بتلا دیا کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ چنانچہ وہ قابیل تو حسد کی بیماری کے اندر مبتلا تھا، اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی، اب اس آگ کو ٹھنڈا بھی کرنا تھا۔ چنانچہ قابیل نے آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے حسد کے اندر مبتلا ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اسے ختم کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیٹے نے جو پہلا قتل کا گناہ کیا وہ صرف اور صرف حسد کی وجہ سے کیا ہے۔ اور دوسرا، اس واقعے کے اندر میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ حابیل کے پاس اللہ کی ایک نعمت تھی، بیوی تھی جو زیادہ خوبصورت تھی، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے۔ تو حابیل اس نعمت کے ہوتے ہوئے اپنے رب سے ڈر رہے تھے۔ ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمارے پاس اللہ کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے اپنے پروردگار سے ڈریں، نعمتوں کے ہوتے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہیں۔ جب انسان نعمتوں کے ہوتے ہوئے اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ نعمتوں کے اندر اضافہ فرماتے رہتے ہیں۔ بندے کے پاس 10 نعمتیں ہیں، بندہ ڈرتا ہے کہ کہیں اس نعمت کو واپس نہ لے لیا جائے، کہیں اس نعمت کو چھین نہ لیا جائے۔ بندہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، اللہ 11ویں نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ بندہ پھر ڈرتا ہے، اللہ 15-20 نعمتیں اور عطا فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں کہ بندہ تو بالکل سیدھا سادہ ہے، لیکن اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے ہیں، اللہ نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ وہ جیسے کہہ دیتے ہیں سرائیکی زبان کے اندر، جنہ دے گھر دانے انہ دے کملے بھی سیانے، کہ جن کے گھر بے وقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کے گھر دانے آ جاتے ہیں تو وہ بھی دانا اور عقل مند بن جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ نعمتیں کیوں دے رہا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ اس نعمت کے قابل نہیں تھے، اللہ تو نے تمام تر کوتاہیوں اور عیبوں کے باوجود ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ اور نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کے پاس 100 نعمتیں ہوں گی، کسی کے پاس 1000 نعمت ہوگی، کسی کے پاس 10,000 نعمتیں ہوں گی۔ اگر ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے آج ہی سے اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں، اللہ اور نعمتیں عطا فرما دیں گے، اللہ اور نعمتوں کے اندر اضافہ فرما دیں گے، حتیٰ کہ رزق کے دروازے کھلتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی غربت کے اندر مبتلا نہیں فرمائیں گے۔ تو اس زمین کے اوپر جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر بھیجے گئے تو ان کے بعد پھر یہ انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا۔
حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے طوفان کے زمانے میں جب لوگوں کو جوڑا کر کے کشتی کے اندر بٹھایا تو کشتی کے اندر ایک بوڑھا شخص بھی سوار ہوا۔ اب چونکہ وہ اکیلا تھا تو لوگوں نے پکڑ کر حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کے ساتھ تو جوڑا بھی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں، پہلی مرتبہ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا اللہ کے نبی، میں بدنام زمانہ شیطان ہوں۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کشتی سے نیچے اتر جاؤ۔ تو اس نے منت سماجت کرنا شروع کر دی، اللہ کے نبی کشتی سے نہ اتاریں، میں آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، کشتی سے اتر جاؤ۔ تو شیطان کہنے لگا اللہ کے نبی، میں آپ کو ایک گر کی بات بتاتا ہوں، وہ گر کی بات جس کی وجہ سے میں انسانوں کو اپنے جال کے اندر جلدی پھنسا لیتا ہوں، مجھے ان کے اوپر جلدی غلبہ نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ جلدی بتاؤ۔ تو شیطان کہنے لگا کہ میں لوگوں کو حرص اور حسد کی وجہ سے اپنے جال کے اندر پھنسا لیتا ہوں۔ حرص کی وجہ سے آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر بھیجے گئے، اور حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے راندے درگاہ بنا دیا۔ اب جس حرص کی وجہ سے آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے اور جس حسد کی وجہ سے اللہ نے مجھے راندے درگاہ بنا دیا، تو میں ابن آدم کو انہی دو اعمال کی وجہ سے اپنے شکنجے کے اندر کر لیتا ہوں، جال کے اندر پھنسا لیتا ہوں۔ اور جب بندہ حرص کی بیماری کے اندر اور حسد کی بیماری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر بندے کے لیے اعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے ایک بادشاہ کے پاس مچھیرا مچھلی پکڑنے والا تقریباً 4 کلو کی مچھلی لے کے آیا اور بادشاہ کو گفٹ پیش کر دیا، ہدیہ کے طور پہ دے دی۔ بادشاہ اس مچھلی کو دیکھ کر اتنا خوش ہوا کہ اس مچھیرے کو 4000 دراہم انعام ہدیہ کے طور پہ دے دیے۔ اب بادشاہ کے پہلو کے اندر ایک باندی بیٹھی ہوئی تھی، اب وہ 4000 دراہم کو مچھلی کے عوض میں دیکھ کر حسد کے اندر مبتلا ہو گئی کہ اس بندے نے صرف مچھلی پیش کی ہے، 2 یا 3 درہم کے اندر آ جاتی ہے، اور بادشاہ نے اسے 4000 دراہم دے دیے۔ اب جو بندہ حسد کے اندر مبتلا ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اسے یہ نعمت نہ ملے بلکہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، اس سے چھین لی جائے۔ اب وہ باندی بادشاہ سے کہنے لگی بادشاہ سلامت، میں ایک سوال اس مچھیرے سے کرنا چاہتی ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا ضرور کرے۔ اس باندی نے مچھیرے سے کہا کہ یہ مچھلی مذکر ہے یا مؤنث، نر ہے یا مادہ؟ باندی کے ذہن کے اندر یہ تھا اگر مچھیرا یہ کہے گا مذکر ہے تو میں کہوں گی بادشاہ کو تو مؤنث مچھلی چاہیے، اگر یہ کہے گا مادہ مچھلی ہے تو میں کہوں گی کہ بادشاہ کے لیے تو نر مچھلی مفید ہے، یہ تو بادشاہ کو نقصان دے گی۔ تو جب بادشاہ کے سامنے میں ایسا جواب پیش کروں گی تو پیسے واپس لے لیے جائیں گے۔ اب جو ہی اس باندی نے اس مچھیرے سے سوال کیا، وہ بھی بڑا ذہین تھا، تو کہنے لگا لا ذکر ولا انثى بل هو خنثى، کہ نہ تو یہ نر ہے نہ مادہ ہے بلکہ یہ تو خنثى ہے۔ اب کسی عالم سے پوچھ لینا خنثى کس کو کہتے ہیں، کہ گویا کہ تیسری مخلوق ہے، مذکر اور مؤنث میں سے نہیں ہے۔ اب بادشاہ اس مچھیرے کے جواب سے اتنا خوش ہوا 4000 دراہم اور دے دیے۔ اب مچھیرا ان 8000 دراہم کو لے کے بادشاہ کے محل سے نکل رہا تھا تو ایک درہم ہاتھ سے نیچے گر گیا، تو اس نے جلدی سے درہم کو اٹھایا۔ اب باندی بڑی خوش ہو گئی کہ اب مجھے موقع ملا ہے کہ 8000 دراہم کو واپس لے لیا جائے۔ تو اس باندی نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، یہ آپ کے دربار سے 1 درہم کا اٹھانا آپ کی بے ادبی ہے، کیا 8000 میں سے ایک چلا گیا تو کوئی بات نہیں، اس نے آپ کے سامنے آپ کے محل کے اندر سے زمین پہ پڑے ہوئے دراہم کو اٹھایا۔ تو بادشاہ نے اس مچھیرے کو بلایا کہ آپ نے کیوں اٹھایا یہ؟ تو مچھیرا کہنے لگا بادشاہ سلامت، اصل اس کے اندر ایک راز ہے۔ پوچھا وہ راز کیا ہے؟ تو مچھیرے نے جواب دیا بادشاہ سلامت، اس کے اوپر آپ کی تصویر بنی ہوئی ہے، آپ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اگر میں نہ اٹھاتا تو کوئی بندہ چلتے ہوئے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیتا، آپ کی تصویر پہ پاؤں آ جاتا، آپ کے نام پہ پاؤں آ جاتا، آپ کی گستاخی بے ادبی ہو جاتی۔ اب بادشاہ اتنا خوش ہوا 4000 دراہم اور دے دیے۔ تو باندی اسی وقت خاموش ہو گئی اور کہنے لگی اگر میں نے کوئی اور سوال کیا تو بادشاہ کا خزانہ خالی ہو جائے گا۔ تو جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں وہ یوں ہی حسد کے اندر جلتے رہتے ہیں۔ وہ آپ نے ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا ہوگا، جلنے والے کا
منہ کالا، جو اندر جل رہا ہوتا ہے اس کا اندر ویسے ہی کالا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے آپ کو حسد کے گناہ سے، حسد کی بیماری سے بچائیں۔ اگر ہم نے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا، انشاءاللہ نامہ اعمال کے اندر ہماری نیکیاں سیو رہیں گی، نیکیاں محفوظ رہیں گی۔ ہم حسد کے گناہ سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تمام روحانی بیماریوں کو ختم فرما، اللہ تکبر کو ختم فرما، چغلی کو، غیبت کو، حسد کی بیماری کو ختم فرما۔ اور دوسرا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد، اس آیت کا اہتمام کیا کریں، اس کی برکت سے اللہ جہاں حسد سے محفوظ فرمائیں گے، وہاں حسد کرنے والوں کی شرارتوں سے، برے اثرات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیں گے۔ یہ جو بعض مرتبہ ہماری سواری کو، ہمارے گھر کو، کام کاروبار کو، بچوں کو، صحت کو نظر لگ جاتی ہے، یہ نظر کس کی لگتی ہے؟ جو بندہ ہم سے حسد کرتا ہے وہ حسد کی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ جب بری نیت کے ساتھ کام کاروبار کو، سواری کو دیکھتا ہے تو اس کی نظر لگ جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے حسد کرنے والے کی نظر جلدی لگ جاتی ہے۔ اور جو بندہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد یا معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کے اپنے اوپر، اپنی سواری کے اوپر، اپنے کام کاروبار کے اوپر، بچوں کے اوپر روزانہ دم کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ حاسدین کی بری نظر سے بندے کی حفاظت فرما دیتی ہے۔ اور تیسرا اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی، اس دعا کا اہتمام کیا کریں، اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ حسد کی بیماری کو ختم فرما دیں گے۔ تو یہ چند اعمال ہیں، اگر ان کا اہتمام کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہر قسم روحانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام روحانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔